بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 4 کے بعد دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک جمع ہے ذالک اور تلکا کی، تو لفظی طور پہ وہ سب لوگ، اور وہ سب لوگ سے مراد کون ہیں؟ جو پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے کہ پہلے تو ان کی وہ صفات متقین کے طور پر بیان ہوئیں۔ یہ کتاب قرآن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے جن کی 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن اور اس سے پہلے اترنے والی تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ نے متقین کی بیان فرمائی جن کے لیے ہدایت ہے قرآن میں۔ تو یہ 5 صفات رکھنے والے نہ صرف یہ کہ وہ متقین ہیں اور قرآن سے ان کو ہدایت ملتی ہے، بلکہ انہی صفات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ کہ اولئک، یہ لوگ یعنی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کا اولئک کا معنی وہ لوگ کرنے کی بجائے ہم یہ لوگ کریں گے کہ یہ لوگ جن کی صفات بیان ہوئی، علی ہدی من ربہم، علی اوپر، ہدن ہدایت، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم من سے رب، رب پالنے والا، ہم ان کا، ربہم ان کا رب یعنی ان کا پالنے والا، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی اولئک یہی لوگ ہیں اعلیٰ ہدن جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ صفات رکھنے والے لوگ نہ صرف متقین ہیں، ہدایت لینے والے ہیں قرآن سے، بلکہ اصل جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر یہی لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم جو مفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے ہیں، یعنی اصل کامیابی کے حامل لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی لوگ ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں۔ تو 2 سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری فرمائے ان لوگوں کے بارے میں، ایک تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور دوسرا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 آیات میں قرآن پاک کے شک و شبہ سے بالاتر ہونے کے بارے میں اعلان ہوا، اور متقین کے لیے ہدایت کے قابل یعنی ہدایت متقین کے لیے ہے اس کتاب میں، اس کا اعلان ہوا، اور پھر متقین کی نشانیاں بیان ہوئیں، اور ان کا انجام بیان ہوا کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے ان 3 طبقات میں سے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 رکوعوں میں کیا ہے، اور یہ وہ 3 طبقات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، تمام انسانیت کے لوگ ان تینوں طبقات میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہر شخص وہ ان 3 طبقات میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی بالعموم انسانیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے لوگوں کی صفات اور ان کا انجام پہلی 5 آیات میں بیان ہوا ہے، اور اگلی جو 2 آیات ہیں ان میں دوسری قسم کے لوگوں کی صفات اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔
پھر تیسری قسم کے جو لوگ ہیں دوسرا رکوع پورا کا پورا جو ہے اس میں ان کی صفات اور ان کا انجام بیان ہوا ہے. تو پہلی قسم کے لوگ متقین، ہدایت یافتہ لوگ، کامیاب لوگ، اور دوسری قسم کے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، کفروا جنہوں نے انکار کیا یا جنہوں نے کفر کیا، یہ جو کافر ہو گئے، سواء برابر ہے، علیہم علی اوپر، ہم ان کے، علیہم اوپر ان کے، سواء علیہم برابر ہے اوپر ان کے، انذرتہم کیا، انذرتا تو ڈرائے ہم ان کو، ام یا لم تنذر نہ تو ڈرائے، ہم ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، جو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی ہدایت سے انکاری ہیں، اللہ کے احکامات سے انکاری ہیں، اور انکار پر اتنے بضد ہیں کہ سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم یعنی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذابوں سے، ان کے برے انجام سے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، یہ دونوں باتیں ان پر برابر ہیں. آپ چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں. لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے. تو یہ کافروں کا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا اور فرمایا کہ خاتم اللہ، یہ کافر لوگ جو ہیں خاتمہ مہر لگا دی، ختم مہر کو کہتے ہیں، خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے، اعلی قلوبہم اعلی اوپر، قلوب قلب کی جمع، قلوب یعنی دل، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دل، اعلی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور اوپر، سمعہم سمعن سماعت یا کان، وعلا سمعہم اور ان کی سماعت پر یعنی ان کے کانوں پر. تو اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی. اور اعلی اوپر، ابصار جمع ہے بصر کی، بصر نظر کو کہتے ہیں، ابصار نظریں ان کی یعنی آنکھیں ان کی مراد سے ہے. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر یا ان کی نظروں پر، غشاوۃ پردہ ہے، یعنی یہ کافر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کانوں پر بھی مہریں لگی ہوئی ہیں، یعنی نہ تو یہ حق بات کو سننا چاہتے ہیں، ان کی سماعت پر بھی مہر ہے کہ یہ حق بات کو سننا چاہتے نہیں، حق بات ان کو سناؤ بھی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو سنائی دیتی نہیں. پھر جب سنتے ہی نہیں ہیں تو دل پر اثر کیسے ہو؟ کانوں پر بھی مہر ہے، دلوں پر بھی مہر ہے، اس وجہ سے نہ تو سنتے ہیں، اگر کوئی آواز زبردستی ان کے کانوں میں ڈال بھی دی جائے تو ان کے دلوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان پر بھی مہریں ہیں. اور جتنے مرضی حقائق دنیا میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک واقعات ان کے سامنے ہو جائیں، بڑے بڑے معجزات ان کو دکھا دیے جائیں، سب کچھ دیکھ کر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنے کفر سے، بلکہ اس پر ہی لگے رہتے ہیں. یوں ہی لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ آیا ہوا ہے. کوئی حقیقت اللہ کی قدرتیں اور بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ کے، جس میں اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے بے شمار نشانیاں، وہ کچھ بھی ان کو نظر نہیں آتا. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے. ولہم اور واسطے ان کے، وا اور لا واسطے، ہم ان کے، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. یہ اس دوسرے طبقے کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، کچھ صفات بیان فرمائی. اتنے ڈھیٹ ہیں، چاہے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ کوئی اثر نہیں، ایمان نہیں لاتے.
اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر بھی مہرے ہیں، کانوں پر بھی مہرے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں کے سامنے پردہ ہے، اور ان صفات کے حامل کافر لوگ جو ہیں ان کا انجام بہت بڑا عذاب ہے۔ جی کتنا پڑھنا جی؟ ایک آیت اور پڑھ لیں۔ پڑھ لیں گے۔ جی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں جی۔ یہاں پر دوسرا طبقہ کافروں کا اس کا بیان ختم ہوا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا، یعنی نہ تو وہ متقین ہیں، ہدایت والے ہیں، نہ ہی وہ کافر ہیں۔ وہ سمجھتے اپنے آپ کو ہدایت پر ہیں، اور ظاہر بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، لیکن ہدایت پر ہیں نہیں۔ تو وہ نہ ان کا تعلق متقین سے ہے، نہ ان کا تعلق کافروں سے ہے۔ کافر تو وہ واضح کافر ہیں، انہوں نے انکار ہی کر دیا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ پر پرہیزگار متقین ہدایت والے وہ تو مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ تو تیسرا طبقہ ان دونوں طبقات کے درمیان میں ہے کہ جو نہ متقین ہیں نہ کافر ہیں، بلکہ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو متقین ظاہر کرتے ہیں اور دلی طور پر وہ لوگ کفر پر ہیں۔ ایسے لوگ منافقین ہیں، اور یہ سب سے بدترین درجہ ہے کفر کا، منافقت کا۔ اس کا اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ منافق، کیونکہ عذاب جو ہے جہنم میں وہ گناہوں کے اور کفر کے اور سرکشی کے اعتبار سے ہے۔ جتنا زیادہ بڑا سرکش کافر ہوگا اتنے ہی گہرے جہنم میں اور گہرے زیادہ عذاب میں ہوگا۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیونکہ یہ والا کفر جو ہے کفر نفاق، یہ سب سے برا کفر ہے، کیونکہ جو واضح کافر ہے وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس نے تو مانا ہی نہیں، وہ تو واضح ہے کہ یہ کافر ہے، یہ دشمن ہے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک کافر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر رہتے ہیں اور دل کے اندر کفر ہوتا ہے، مانتے نہیں دل سے، اور اوپر سے مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے اگلے پورے رکوع میں بیان فرمائی ہیں، ان کا انجام بھی۔ تو اس آیت کا تعلق بھی اسی طبقے کے نشانیوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، و اور من الناس، من سے الناس لوگ، و من الناس اور لوگوں میں سے، من جو شخص، یقولو کہتا ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من ایسا شخص ہے، یقولو جو کہتا ہے، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، و اور بے ساتھ، الیوم دن، الاخر آخرت کا، و بالیوم الاخر آخرت کے دن کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اور لوگوں میں سے ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، کہتا ایسا ہے، وما ہم حالانکہ نہیں ہے وہ، وا کا معنی اور بھی اور ما کا معنی حالانکہ بھی یہاں مناسب ہے کہ حالانکہ ما ہم، وا حالانکہ ما ہم نہیں ہے وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان لائے نہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہے وہ ایماندار۔ دوبارہ دیکھیے جن آیات کو جو آج پڑھی ہیں، آیت نمبر 4 کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انگلی بھی رکھ لیجیے گا الفاظ کے نیچے تاکہ زیادہ ذہن نشین ہو جائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک یہی لوگ ہیں، اعلی ہدن جو اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم جو المفلحون
فلاح پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر انذرتہم کیا تو ڈرائے ان کو ام یا لم تنذرہم نہ تو ڈرائے ان کو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے یا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے وعلی اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے وعلی اور اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ اور واسطے ان کے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول ایسا شخص ہے جو کہتا ہے یا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول ایسا ہے جو کہتا ہے آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ بمؤمنین مومن یا ایمان لانے والے۔